امیر تیمور بہت بڑا جنگجو تھا۔ اس کے پاس بہت بڑا فوجی لشکر تھا۔ وہ بہت ذہین اور چالاک حکمران تھا۔ وہ قرآن کا حافظ تھا، بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پورا قرآن اسے الٹی طرف سے بھی ازبر تھا۔ وہ جس بھی شہر یا علاقے کے اوپر حملہ کرتا، وہاں کے لوگوں کو قتل کراتا، ان کی کھوپڑیوں کے مینار بناتا اور پھر ان کے جسموں کو آگ لگا دیتا۔ ایک بار امیر تیمور عراق کے سفر کے اوپر تھا کہ راستے میں اس کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اس نے اپنے طبیب کو بلوایا۔ اس نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ٹمپریچر قابو نہیں ہو رہا تھا۔ اس طبیب نے اسے کہا کہ اس وقت آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کا نام ہے لیمن، یعنی نیمبو۔ اگر نیمو آپ کو اس وقت میسر آ جائے تو آپ کو انرجی بھی آپ کی بحال ہو جائے گی اور آپ کا یہ بخار بھی اتر جائے گا۔ لیکن اس وقت ہم جہاں سے گزر رہے ہیں اس علاقے میں اس کا موسم بھی نہیں ہے، اور وہاں ویسے بھی اس فصل کی جو ہے وہ اتنی پیداوار نہیں ہوتی ہے۔ اس طبیب نے اسے امیر تیمور کو مشورہ دیا کہ جو ساتھ والا ملک ہے جس کا نام شیراز ہے، وہاں کے حکمران کو خط لکھا جائے اور اسے درخواست کی جائے کہ اسے نیمو بھجوایا جائے۔ امیر تیمور نے ایسا ہی کیا۔ قاصد شیراز کے حکمران کے پاس پہنچا اور اس نے اسے امیر تیمور کا جو خط تھا وہ دیا، جس میں امیر تیمور کی طرف سے درخواست کی گئی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کے لیے اسے لیمن فراہم کیے جائے۔ اب اس خط کو پڑھنا تھا کہ یہ جو حکمران تھا شیراز کا، یہ بفر گیا۔ یہ اپنے اس طاقت کے نشے میں اور حکمرانی کا جو سرا اس کے سر پہ تھا، اس میں غرور اور تکبر کی بو آ رہی تھی۔ اس نے اس قاصد کو صاف جواب دے دیا کہ وہ اسے لیمن پرووائیڈ نہیں کرے گا۔ یہ اس کے شایان شان نہیں ہے، وہ کوئی سبزی فروش یا پھل فروش نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ پھل فروش ہوتا تب بھی وہ لیمن اس کو پرووائیڈ نہ کرتا۔ خیر، وہ قاصد اس کا سارا پروگرام اور پیغام لے کر واپس امیر تیمور کی دربار میں پہنچا، سارا ماجرا سنایا۔ اب امیر تیمور نے کچھ دن لیے، اس کی طبیعت سنبھلی، اور اب اس نے جو اس کا سفر تھا عراق کی طرف وہ ارادہ ترک کیا، اور اس نے اپنے پورے لشکر کا رخ جو ہے وہ شیراز کی طرف موڑ دیا۔ وہ وہاں پہنچا، اس نے اس حکمران کو، اس جو شیراز کا بادشاہ تھا، اسے پوری فیملی کے ساتھ گرفتار کیا۔ اس نے ایک کام وہاں کیا کہ اس نے اس پورے علاقے کے جو شہری تھے، جو لوگ تھے، انہیں امان دے دی، کیونکہ سادی شیرازی بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور امیر تیمور ان کا بہت بڑا فین تھا۔ آخر اس نے اس بادشاہ کو اس کے پورے خاندان سمیت قتل کروا دیا۔ دوستو، تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات یہ آپ کی فیملی اور آپ کی جان اور آپ کی جو حکومت ہے اس کو بھی لے کر چلی جاتی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو تکبر سے بچائیے۔ That's it for today. It's me, Kamran Saftarkiani.